السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جب میں واک پہ آ رہا تھا تو میرے ذہن میں میرے بچپن کا ایک کردار آپا ہورو آ گیا۔ آپا ہورو کے بارے میں بتاؤں کہ ہمارے سنت نگر میں ایک بہت بڑا پلاٹ تھا، اس کے اندر بڑے خستہ حال 2 کمرے تھے۔ آپا ہورو وہاں رہا کرتی تھی۔ آپا ہورو کے بچوں کی تعداد تو مجھے نہیں یاد، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ان کے میاں نور بھائی جو ہیں وہ بڑے بیبے، بڑے اچھے اور بڑے محنت کش آدمی تھے۔ اگر انہوں نے کثیر تعداد میں بچے پیدا کیے تھے تو وہ ریڈی لگا کر، پان بیچ کے، سگریٹ بیچ کر، سیکریٹ پہ اور اس کے گرد و نواح میں پھیری لگا کر بچوں کو پالا کرتے تھے۔ لیکن آپا ہورو بڑی شستہ اردو بولنے والی اور لوگوں کے ساتھ بڑی مہربان تھیں اور بڑی محبت کے ساتھ رہتی تھی، اور محلے میں لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے کام کر دینے اور عورتوں کی سہایتا کرنی۔ لیکن وہ نور بھائی کے ساتھ، نور میاں کے ساتھ بڑی ہی سخت لہجے میں بات کیا کرتی تھی۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ آپا ہورو اتنی اچھی خاتون ہونے کے باوجود اور اتنے اچھا لہجہ اور لوگوں کی مددگار ہونے کے باوجود وہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ نور بھائی کما کے لاتے تھے شام کو، اور آپا ہورو روز اس کمائی پر لڑتی تھیں اور کہتی تھی تو نے اتنے بچے پیدا کر دیے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تو کرتا کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے بھائی میں تو سارا دن محنت کر کے یہ لے کر آتا ہوں۔ تو آپا ہورو جھولی اٹھا کے کہا کرتے تھے یا اللہ اس کو اٹھا لے، یا اللہ میرے شوہر کو اٹھا لے، بیوہ کر دے مجھے، یا اللہ مجھے بیوہ کر دے۔ اب آپا ہورو کی یہ والی چیخیں، یہ والی بددعائیں ہم محلے دار سنا کرتے تھے۔ ہم تو بچے تھے اور ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار یہ تو ایک وقت میں اتنا پیار کرتی ہیں اور دوسرے وقت میں ساتھ ہی اس قدر غسیلی ہو جاتی ہیں اور بدعاؤں پہ اتر آتی ہیں۔ تو دوستو، وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہوتے گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپا ہورو کی وہ دعا قریب ہو کے سن لی، اور ہوا یوں کہ نور بھائی کی، نور میاں کی جو ان کے شوہر تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو اس وقت سروسز ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا اور کارڈک اریسٹ ہوا، اور وہ داخل ہونے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب دوستو، آپا ہورو کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب محلے میں ہمارے چوئی صاحب ہوا کرتے تھے، چوئی شفیق صاحب، اللہ بخشے، بڑے پیارے، بڑے بیبے آدمی تھے۔ چوئی شفیق صاحب اپنی گاڑی میں ڈال کر نور صاحب کو لے کر گئے تھے سروس ہاسپٹل، اور جب وہ لاش لے کر آئے ہیں، میت لے کر آئے ہیں، تو میت جب نکالی گئی اور آپا ہورو نے دیکھا کہ نور میاں مر گئے ہیں تو وہ رونے لگ گئیں اور دھاڑے مارنے لگ گئیں، اور وہ ثابت کرنے لگیں، بال نوچنے شروع کر دیے، بینڈ ڈالنے شروع کر دیے کہ میں مر گئی، میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی، میرا سہاگ اجڑ گیا، میں تو اس سے بڑی محبت کرتی تھی، میں اس کے بغیر کیسے جیوں گی۔ ہم تو بچے تھے تو ہماری منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسی روک کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں یار یہ تو روز اس کو گالیاں دیتی تھی، آج وہ مر گیا ہے تو کہہ رہی ہیں کہ جی میرا سہاگ لٹ گیا اور برباد ہو گیا، مانگ اجڑ گئی۔ اور بڑی خیر اس دفنا دیا گیا۔ آپا ہورو جنازے کے پیچھے تک بھاگیں، جو ایک تکلیف میں اور اذیت میں ہوتا ہے۔ دوستو، کچھ عرصے کے بعد میرا آپا ہورو کے گھر کے آگے سے گزر ہوا تو بڑی بڑی اونچی بول رہی تھی، بدوا دیتی تھی، یا اللہ بیڑا غرق کر دے، یا اللہ اس کا ستیہ ناس، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو میں نے پوچھا آپا ہورو آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کہتی نور کی، اور کس کی؟ میں نے کہا نور وہ جو آپ کے شوہر تھے؟ کہتی ہاں میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ میں کہا کیوں آپا ہورو، انہوں نے کیا کر دیا، وہ تو بیچارے مر گئے ہیں۔ کہتی یہی تو رونا ہے، وہ بے غیرت خود مر گیا، مجھے چھوڑ گیا اس دنیا کے جنجال کے اندر۔ تو میں نے کہا آپ تو کہا کرتی تھی کہ یا اللہ اس کو اٹھا لے، اب اللہ نے اٹھا لیا تو اب آپ اس پہ بھی سیٹسفائی نہیں ہے۔ کہتی وہ تو میں ویسے غصے میں کہا کرتی تھی۔ تو مجھے تو اب احساس ہوا ہے کہ نور کے مرنے کے بعد جب میرے گھر میں فاقے پڑے اور کھانے کے لالے پڑے ہیں کہ وہ کتنا اہم آدمی تھا، لیکن اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، مجھے اکیلی کو چھوڑ گیا۔ تو دوستو، کبھی کبھی میں اپنی ذات میں ایسی ہی 2 کیفیات محسوس کرتا ہوں۔ میں
ایک وقت میں ایک چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہوں، جب وہ مل جاتی ہے تو میں اس سے بزن ہو جاتا ہوں، پھر دوسری کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، پھر جب وہ مل جاتی ہے تو اس سے بزن ہو جاتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے چھن جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو دوستو، اللہ کے اچھے بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین پر راضی ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں اس رزق پر جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے، راضی ہو جاتے ہیں ان رشتوں پر جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اللہ نے دیے ہوتے ہیں، اور خوش رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے ارد گرد بستے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے رشتہ داروں کی صورت میں آپ کو دے رکھے ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک وقت میں ایک چیز کو ڈیمانڈ کرنا اور دوسرے وقت میں اس کی برائی کرنا، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے میرا۔ تو میں آج کے بعد ضرور سوچوں گا کہ مجھے کہیں ٹھہر کے بڑے تحمل اور بڑی شائستگی کے ساتھ یہ سوچنا ہے اور طے کرنا ہے کہ یار کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے صابر رکھے، شاکر رکھے اپنے دیے ہوئے رزق پر، اپنی دی ہوئی نعمتوں پر، نہ کہ مجھے بزن کر دے ویسے جیسے آپا ہورو بزن رہیں ساری زندگی۔ اللہ آپا ہورو کی مغفرت فرمائے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔